اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، ہم تمہیں قوت عطا کریں گے، ہم تمہیں دنیا میں عزت سے نوازیں گے، ہم تمہارے قدموں میں جمع دیں گے، بشرطے کہ تم شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. عام طور سے ہوتا یہ ہے ہم چلیے بے نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں. اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا. عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے. اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا ہے. اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام. ہم نے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے. نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مشہور سائنٹسٹ جابر ابن حیان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس وقت اربوں کھربوں اور بلینوں کے اندر شمار کی جاتی ہے. گنتی جو کی جاتی تھی اس کے اندر صفر غائب تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، زیرو کا کوئی مقام نہیں تھا. اس نے زیرو کو ایجاد کیا اور صفر کے بعد گنتی کے تمام مراحل جو ہیں وجود میں آئے. میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان عظیم ہے. جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹیوں کو موت کے آغوش میں سلا دیا. ایک شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ چلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھ لو، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے اختیار کیا، جس کے بدلے آج مجھے رب العالمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال تمایا ہے. علوم الحدیث وادی حدیث حیدرآباد کی جانب سے کل یومی عظیم الشان اجلاس کا انعقاد مہد کے اس گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. میں ان تمام مہمانان کرام سے درخواست کرتا ہوں جو مہد کے ارد گرد ہیں
یا اپنے کاموں میں مصروف ہیں وہ اجلاس حال میں آ جائیں تاکہ آنے کا مقصد مکمل طور سے پورا ہو سکے۔ الحمدللہ اب آپ کے سامنے بچوں کا علمی مظاہرہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں قراءت قرآن مجید کے لیے مہد کی طالب علم عرفان عظمت اللہ کو دعوت دے رہا ہوں، وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کریں۔ عرفان عظمت اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام علیکم. تلاوت کلام مجید کے بعد میں حمد سے پہلے چند افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کا نام لیا جا رہا ہے براہ کرم وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں. عبد المجید صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈائس پر آ جائیں. مولانا عبدالسلام جامعی خطیب مسجد تقویٰ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں. ممتاز علی خان صاحب، اور اس کے علاوہ جن کی عزت میری نظر سے مخفی ہیں جو یہاں کے مستحق ہیں وہ بھی الحمدللہ آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد حمد پڑھیں گے ثناء اللہ عربی ششم کے. ثناء اللہ عربی ششم حمد کے لیے آئیں. میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا. تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا. نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہ تو کوئی تیرا سہیم ہے. میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. ہوا اسیر و رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا. ہوا اسیر و رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا. نہیں تجھ سا درد دنیا میرا، نہیں تجھ سا درد دنیا میرا. تو خبیر ہے تو علیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. کوئی ہم نہ ہم سفر، کوئی داد راہ نہ راہ بر. کوئی ہم نہ ہم سفر، کوئی داد راہ نہ راہ بر. میرے حال زار پہ کر نظر، میرے حال زار پہ کر نظر. تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. تیرا بندہ زاہد بے نوا ہے، سراپا معصیت و خطا. تیرا بندہ زاہد بے نوا ہے، سراپا معصیت و خطا. اسے بخش دے تو میرے خدا، اسے بخش دے تو میرے خدا. تو
تو رحیم ہے تو کریم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے۔ السلام علیکم۔ اس پرسوز نظم کے بعد میں معہد علوم الحدیث کے طالب علم جو عربی چہارم کو یہ متعلم ہیں، محمد ذاکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فکر آخرت کے عنوان سے تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم ذمہ داران معہد اور محترم مشفق اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس میں کھائیں پئیں، جوان ہو اور بوڑھے ہو جائیں اور مر جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کر لیں، یا تو وہ زندگی بڑی عیش عشرت میں ہوگی یا تو وہ زندگی بڑی مصیبتوں میں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے آغاز کے متعلق یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے اس شخص کو لایا جائے گا جو اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بڑے عیش میں گزارا کرتا تھا، دنیا کو ایسی نعمت نہ تھی جسے میسر نہ آئی ہو، تو اس شخص کو صرف ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور نکال کر پوچھا جائے گا، اے فلاں شخص بتلا تو دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بڑی عیش عشرت میں گزارا کرتا تھا، آج تجھے اچھا وقت بھی یاد ہے؟ تو وہ شخص کہے گا واللہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی مصیبتوں میں گزار دی۔ ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو اس دنیا میں رہ کر پھٹے کپڑے پہنا کرتا تھا، رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان نہیں تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ اچھا تھا، تو صرف اس شخص کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈال کر نکال کر پوچھا جائے گا، اے فلاں شخص بتلاؤ تو اپنی زندگی دنیا میں رہ کر بڑی مصیبتوں میں گزار دی تھی، کیا تجھے کوئی مصیبت یاد ہے؟ تو وہ شخص کہے گا واللہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی سکھوں میں گزار دی۔ ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مومن بندوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی مہیا کر رکھی ہے۔ جب میدان حشر میں لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا کہ کون شخص جہنمی ہے اور کون شخص جنتی ہے، تو جہنمی آپس میں کہنے لگیں گے اب ہم جہنم میں آ ہی گئے ہیں تو ہمارا چمڑا جل جائے گا اور ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی قول کی تردید کرتے ہوئے یوں بیان فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کا ایک چمڑا جل جائے گا تو ہم ان کو دوسرا چمڑا عطا کریں گے، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے عذاب میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہ ہو۔ میرے محترم بھائیو، کیا ہم نے اس زندگی کے متعلق کچھ سوچا ہے؟ کیا ہم نے اس زندگی کے متعلق کچھ نیک اعمال کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے ہیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو اور ہدایت طلب کرو۔ میرا محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
जहन्नम के दुख के बारे में यूं बयान फरमाते हैं कि ऐसा दुख जिन दुखों का तसव्वुर इंसान कभी नहीं कर सकता, और उन दुखों का तसव्वुर सिर्फ इस बात से लगा लो कि जहन्नम को जो सबसे हल्का अज़ाब होगा वो जहन्नम की जूतियां पहनी जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, जब जहन्नमी भूख और प्यास से निढाल हो जाएंगे तो अपने रब से इल्तिजा करेंगे, ये हमारे रब हमें कुछ खाने के लिए दे दे, तो अल्लाह ताला उनको खांटेदार फल अता करेगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तुआमुल असीम कल महली यग़ली फिल बुतून, कि जब उनको खाने के लिए तलब किया, जब जहन्नमी खाने के लिए तलब करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको खांटेदार फल अता करेगा। जब वो खाने लगेंगे तो उनके हलकों में अटक जाएगा और 1000 साल तक पुकारते रहेंगे कि अल्लाह हमें प्यास लगी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बयान फरमाते हैं कि जहन्नमी भूख और प्यास से निढाल हो जाएंगे और अपने रब से इल्तिजा करेंगे, ये हमारे रब हमें कुछ खाने के लिए दे दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहेगा, जाओ मेरे फरिश्तों इनको पिलाओ। तो फरिश्ते कहते हैं, ये हमारे रब हमें पिना, हम उनको क्या पिलाएं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जो उनके जिस्मों से पीप निकल रहे हैं उनको जाकर उनको पिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, जब जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे कि वो सलसबील का पानी पी रहे हैं, हौज़े कौसर का पानी पी रहे हैं, तो वो कहेंगे, अफीज़ु अलैना मिनल माई, ये जन्नत के लोगों, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पानी दिया है उनमें से सिर्फ एक ही कतरा हमें दे दो। तो जन्नती कहेंगे, हमने अपनी जिंदगी में रब की नाफरमानी का इख्तियार नहीं किया और ना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ावत का इख्तियार किया, जिसके बदले हमें अल्लाह ताला ने आज हमको पानी मुयस्सर किया है, हमें तुमको इसमें एक कतरा भी नहीं देंगे। इधर जहन्नमी अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों तमाम से मायूस होकर जहन्नम के दारोगों से कहेंगे, ये जहन्नम के दारोगों, जाओ और अपने रब से कह दो हमको इस तरह ना मारे, अगर मारना भी हो तो हमको एक ही लख्त में मार दे। जवाब मिलेगा, नहीं नहीं, तुम्हें अब मरना नहीं है, मौत के एक वक्त आनी थी वो आ गई, सब तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि तुम्हारे किस्मत में लिखना, बल्कि तुम्हारे किस्मत में तड़पना लिखा हुआ है। मेरा मोहतरम भाइयों, एक शख्स जिसके नाम अमाल उसके दाएं हाथ में दिए जाएंगे तो वो चलता हुआ कूदता हुआ कहेगा, हाओ मुक़राऊ किताबिया, आओ लोगो मेरा नाम अमाल पढ़ लो, चूंकि मैंने अपनी जिंदगी में रब की नाफरमानी इख्तियार नहीं किया और ना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ावत से इख्तियार किया, जिसके बदले आज मुझे रब्बुल आलमीन दाहिने हाथ में नाम अमाल तमाया है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मेरा रब मुझे नाम अमाल दाहिने हाथ में अता करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जा मेरे बंदे, तू पिछली जिंदगी में कुछ नहीं खाया था, जा आज जितना जी चाहे खा ले, जिस बाग जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक और शख्स आएगा जिसके नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाएंगे तो वो कहेगा, वलम अदरी मा हिसाबिया, काश कि मैं आज इस नाम अमाल को ना पाया होता, इससे कबल मैं मिट्टी हो चुका होता। फिर अल्लाह ताला कहेगा, खुज़ूहु फगुल्लू, उसको पकड़ो और उस जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम कितनी गहरी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम इतनी गहरी है अगर कोई शख्स उसकी सफर के लिए जाए 70 साल तक सफर करता रहे लेकिन उसकी सफर कभी खत्म नहीं होगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरज आज जो इतनी दूरी पर है, कल क़यामत के दिन इसका क्या हाल होने वाला है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये आयशा, ये सूरज आज जो इतनी दूरी पर है, कल क़यामत के दिन अगर कोई शख्स इसको हाथ से छूना चाहे तो छू सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आयशा पूछती हैं, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान हश्र में लोगों का क्या हाल होगा? क्या उनके जिस्म पर कोई कपड़ा भी होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसी के जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, ना ही औरत के जिस्म पे और ना ही कोई मर्द के जिस्म पे।
حضرت عائشہ کہتی ہیں یا اللہ کے رسول عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی جب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ جس طرح تم سمجھتے ہو قیامت کے دن اس طرح ہونے والا نہیں ہے، ہر شخص اپنے ہوش حواس میں نہیں رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے آگ سے بچائے اور ہم تمام کو جنت میں جگہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں عربی سیشن کے متعلم محمد آفتاب کو دعوت دیتا ہوں، وہ جہیز کی لعنت کے عنوان پر تقریر کریں گے۔ محمد آفتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ذمہ داران معہد، مشفق اساتذہ اور سامعین اکرام، آج کے اس رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز معاشرے کے ایک مہلک ناسور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی اور ان کو تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کو قائم کر دیا، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ معزز سامعین، اسلام جیسے پاک و صاف مذہب کے اندر جہیز معاشرے اور سماج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ علامت ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پورے ہندوستان کے ماحول میں مسلمانوں کے اندر جہیز کا چلن زور و شور پر ہے۔ ہر فرد جہیز کا متمنی نظر آ رہا ہے، چاہے اس کا مطالبہ وہ کھلم کھلا طور پر کرے اشاروں یا کنایوں سے، لیکن ہر بندہ خدا اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ جب ہم اور آپ ہمارے معاشرے کی اس قبیح فعل پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہر فرد اس میں ننگا نظر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہو یا کسی عہدے و منصب پر قائم ہو۔ ہر انسان کے دل میں جہیز کے حصول کی تمنا پوشیدہ ہے۔ محترم سامعین، کچھ بے غیرت مسلمان تو اس حد کو بھی پار کر دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ سامان ملیں گے اور اتنی رقم جہیز میں ملے گی، اسی شرط پر ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں۔ معزز سامعین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ یاد کرو۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، یہ زردی کیا چیز ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ نہیں ہوتے کہ اے عبد الرحمن تمہیں جہیز میں کون کون سی چیزیں ملی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ فرمایا اے عبد الرحمن تم ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ سنت رسول ہے۔ معزز سامعین، جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹیوں کو موت کے آغوش میں سلا دیا۔ وہ معصوم بیٹیاں جو کل تک اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر ماں کے آغوش میں آتی تھی،
جس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج اسی نازنین کی ولادت کی خبر سن کر والدین کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا انہیں اپنی بیٹی کی ولادت محبوب نہیں؟ یقیناً محبوب ہے، لیکن یہ خبر سن کر ان کے خوشیوں کو گہن لگ جاتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا جہیز کہاں سے لاؤں۔ محترم سامعین، کچھ بے غیرت مسلمان تو اس حد کو بھی پار کر دیے ہیں، اور آج کے نام نہاد مسلمان کا حال یہ ہے جو اپنے آپ کو شہدہ یا رسول کہتا ہے، جو اپنے آپ کو فدا یا رسول کہتا ہے، اس کا حال تو دیکھیے، جب وہ کسی کی شادی میں جاتا ہے یا اپنے دوست کی شادی میں شرکت فرماتا ہے تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے بھائی تمہیں جہیز میں کون کون سی چیزیں ملی، جہیز میں کتنا رقم ملا، کہ لڑکی اسمارٹ ہے یا نہیں۔ اور وہ شخص جس کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے سر کو اونچا کر کے فرماتا ہے اے بھائی میرے سسر نے مجھے یہ سامان جہیز میں دیے ہے اور اتنا رقم جہیز میں دیا ہے۔ اور وہ شخص جسے کم روپیہ کم سامان جہیز میں ملتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کاش میرے بھی سسر نے مجھے اچھے سامان دیے ہوتے تو میں بھی اپنے دوست میں اپنا سر اونچا کر کے فرماتا کہ میرے بھی سسر نے مجھے اچھے سے سامان دیے، مجھے اتنا رقم جہیز میں دیا ہے۔ یہ خیال ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو دوسروں کے سہارے جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کب تک ہم دوسروں کی دی ہوئی دولت پر ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم دوسروں کے پاس بھیک مانگتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت و ناموس کو لٹتے ہوئے دیکھیں گے؟ کب تک ہم ان کے خواب و خیالات کے جنازے کو نکلتے ہوئے دیکھیں گے؟ مسلمانوں، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور اس صحیح مردہ پڑی انسانیت کو بتا دو کہ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے سہارے جینے کی کوشش نہیں کرتا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی طرح دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو سمجھتا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ شیوہ مسلمان کا ہے۔ اگر مسلمان کی صفت یہی ہے تو مسلمان پھر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس معاشرے سے، اس ماحول سے، یہاں تک کہ اس پوری دنیا سے اس جہیز کو مٹانا ہے۔ اگر مسلمان کوشش کرے تو انشاءاللہ اس معاشرے سے، اس ماحول سے، یہاں تک کہ پوری دنیا سے اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس جہیز جیسی لعنت کو پوری دنیا سے ختم کر دے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دے، تو یقیناً ہماری بیٹیاں اور بہنیں سکون کی زندگی بسر کرنے لگیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمان نوجوانوں کو جہیز لینے اور دینے سے بچائے اور ہم تمام مسلمانوں کو نیک ہدایت دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہیز معاشرے میں ایک لعنت کے عنوان سے ابھی آپ نے للکارنے والی تقریر سنی۔ اب اس کے بعد میں ثناء اللہ اور ان کے ساتھی کو نظم خوانی کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ثناء اللہ اور ان کے ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی جنتی مہدی جنتی مہدی جنتی ونور من یہادی حب یا اخوتی حب یا اخوتی حب یا اخوتی نطالب العلم فی مہدی جنتی مہدی جنتی مہدی جنتی ونور من یہادی حب یا اخوتی حب یا اخوتی حب یا اخوتی نطالب العلم فی هيا سلمان أسرى وخذها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة هيا سلمان أسرى وخذها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة قولوها قد صدق الذي قال قولوها بالعلم والنزال قولوها وانفروا يا رجال قولوها قد صدق الذي قال قولوها بالعلم والنزال قولوها وانفروا يا رجال مهدي جنتي مهدي جنتي مهدي جنتي ونور من يهادي
واسأل التارق هل نجت صفوف اللئام. أيها العالم قل من الذي لا يضام. واسأل التارق هل نجت صفوف اللئام. أيها العالم قل من الذي لا يضام. إن يكيد فالله أشد كيد منزلهم الله فامهلهم رويدا. قولوها قد صدق الذي قال بالعلم والنزال وانفروا يا رجال. قولوها قد صدق الذي قال قولوها بالعلم والنزال وانفروا يا رجال. معهدي جنتي ونور من يهادي. النصر لاح لنا من فوق تلك التلال. قلعة العلم هنا فكبروا يا رجال. النصر لاح لنا من فوق تلك التلال. قلعة العلم هنا فكبروا يا رجال. هذه الأخشب تغزنا ذليلة تنخش العار بأحرف هذيلة. قولوها قد صدق الذي قال بالعلم والنزال وانفروا يا رجال. قد صدق الذي قال بالعلم والنزال وانفروا يا رجال. معهدي جنتي ونور من يهادي. حب يا إخوتي نطالب العلم فيه. قولوها قد صدق الذي قال بالعلم والنزال وانفروا يا رجال. قد صدق الذي قال بالعلم والنزال وانفروا يا رجال. السلام علیکم. اس اجتماعی نظم کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالسلام جامعی خطیب مسجد تقوی. وہ آئیں اور آپ کے سامنے تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر. عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر. جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. حضور کے حسن کی مستی جس پہ چھا گئی وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر محترم علماء کرام،
اور جلسگاہ میں تشریف فرما قابل قدر بزرگ اور شمع نبوت کے وارثین اور دختران اسلام، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بعد از درود و سلام نازل ہو جیو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق سے ایک چھوٹی سی سورت مشہور و معروف سورہ کوثر آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ مہمانان ذی وقار اور فضلاء کرام کی تشریف آوری تک کچھ بکھرے ہوئے خیالات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید کے سما خراشی کی زحمت گوارہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ مہینہ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اس مہینے میں مسلمان کچھ لا علمی کی بنا پر اور کچھ ضمیر فروش ملاؤں کی گمراہی کے سبب سے جگہ جگہ جلسے منعقد کرتے اور عید میلاد النبی کے نام پر ہمہ قسم کی گمراہیاں لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سب سے زیادہ تابناک اور ہم گناہ گاروں کے لیے ایک روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دنیا میں ہم اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرتی، ذاتی، اجتماعی، عدالتی اور سیاسی مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اسی میں ہمارے دکھوں اور پریشانیوں کا حل اور ہماری مصیبتوں کا مداوع۔ ہم جتنی جلدی دبستان سیرت رسول سے اپنی مشام جاں کو معطر کریں گے اتنی جلدی قرار اور سکون ملے گا۔ لیکن نبی کی سیرت سے آگاہی، نبی کے کردار سے آشنائی نہایت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر انتقال تک رب العزت نے آپ کی حیات طیبہ کو اپنی نگرانی میں استوار کیا، تاکہ آنے والے کسی زمانے کے کسی قوم کا کوئی فرد آپ کی طرف انگشت نمائی نہ کر سکے، انگلی اٹھا کر نہ بتا سکے کہ آپ کے اندر فلاں کمی تھی، فلاں نقص تھا، فلاں خامی تھی۔ رب العزت نے آپ کی حیات طیبہ کو اپنی نگرانی میں استوار کیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کی رحمتوں کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جب آپ بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح دم مکہ مکرمہ میں
نبی کی جب ولادت باسعادت ہوئی، دستور کے مطابق مختلف مقامات کی عورتیں مختلف مقامات پر جاتی اور شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرائے پر حاصل کرتی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کی سہیلیاں بھی دستور کے مطابق نکلی، مکہ مکرمہ پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ ایک خاتون نے، بی بی آمینہ نے دروازے کے پٹ کھولے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کیا تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا ہمارے ہاں دودھ پلوانا چاہو گی؟ ہماری گودی میں کھلانا چاہو گی؟ کہا ہاں۔ کہا اس بچے کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ بچے کے باپ کا نام سنا بی بی آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس بچے کی آمد سے پہلے اس بچے کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عورت پلٹ گئی کہ جب بچے کا باپ ہی نہیں تو ہمیں مزدوری کیا ملے؟ دوسری آئی، اس نے بھی وہی سوال کیا جو پہلی نے کیا تھا، اس کو بھی وہی جواب ملا جو پہلی والی کو ملا تھا، وہ بھی پلٹ گئی۔ تیسری بھی پلٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں وہ پلٹ رہی تھی، اور دوستو وہ پلٹ نہیں رہی تھی، رب ان کو پلٹا رہا تھا کہ تم میرے نبی کو دودھ پلانے کے لائق نہیں ہو۔ میرے نبی کو دودھ پلانے والی دایا کا انتخاب بھی میں کرتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، دروازے کے پٹ کھولے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی سب کی طرح پوچھا، سب کی طرح ان کو بھی جواب ملا، وہ بھی پلٹ کے جانے لگی۔ دل میں خیال آیا واپس پلٹنے سے قبل ایک دفعہ بچے کا چہرہ تو دیکھوں۔ واپس پلٹ آئیں، کہا بی بی آمینہ ذرا اپنے بچے کا چہرہ تو دکھلاؤ۔ کہا جب دودھ ہی نہیں پلانا ہے بچے کا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ کہا بی بی دکھلانے میں حرج کیا ہے؟ بی بی آمینہ اندر لے گئی، دیکھا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے کیا دیکھا؟ ایک چاند تھا جو زمین پر اتر آیا تھا، ایک ماہ تمام تھا جو گہوارے میں جھول رہا تھا۔ میں نے کہا بچے کا باپ نہ ہو تو کیا ہوا، بچے کا چہرہ تو بڑا حسین ہے۔ کہا بی بی آمینہ ہم تمہارے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ اوروں کے لیے اور بھی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، میرے شوہر کی میرے لیے یہ ایک ہی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرنا، تمہاری مزدوری میں کوئی کمی واقع نہیں ہو۔ حلیمہ سعدیہ لے کے چلی، مکہ کے چوراہے پہ پہنچی جہاں ان کی سہیلیاں انتظار کر رہی تھیں۔ سہیلیوں نے آپس میں کہا تم کس کا بچہ لے آئی ہو؟ ایک نے کہا میں فلانے چودھری کا بچہ لے آئی ہوں۔ تم کس کا لے آئی ہو؟ میں فلانے رئیس کا بچہ لے آئی ہوں۔ تم کس کا بچہ لے آئی ہو؟ میں فلانے سردار کا بچہ لے آئی ہوں۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ کی باری آئی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے سب کا سردار اٹھا لایا۔ چودھریوں کی چودراہٹ ایک طرف، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے کہا ذرا اپنے بچوں کو میرے بچے کے مقابلے میں رکھ کر دیکھو تو صحیح۔ سب سوار ہو کے چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ سواری جو جب مکہ آ رہے تھے تو سب سے پیچھے تھی، اب جب مکہ سے واپس لوٹ رہے ہیں سب سے آگے۔ سہیلیوں نے پکار کے کہا حلیمہ کہیں تم نے سواری تو نہیں بدل لی؟ کہا سواری کا کیا پوچھتے ہو، میں نے شہ سوار بدل لیا۔ سواری نہیں بدلی، سوار کا چلانے والا بدل گیا۔ رب کی رحمتوں کا سلسلہ اسی وقت سے جاری ہوا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، دودھ اس قدر سینے میں بھرایا اور بکریوں کے تھنوں میں بھی کہ وہ بچے جو حلیمہ سعدیہ کے بھرپیٹ دودھ نہیں پی سکتے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے، رب کی رحمت سے، نبی کی آمد کی برکت سے، جبکہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، اللہ تعالی جل شانہ کی یہ عنایت تھی کہ سینے میں دودھ بھرایا اور بکری کے تھنوں میں بھی دودھ بھرایا۔ لوگ کہا کرتے تھے اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ اپنے بکریوں کو چرایا کرتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-3.5 برس کی عمر کے ہوئے شرح صدر کا واقعہ پیش آیا، شق صدر کا. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، پاک کیا گیا، سی دیا گیا. حلیمہ سعدیہ گھبرا کر کے بی بی آمینہ کے حوالے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5-5.5 برس کی عمر کے ہیں. حضرت بی بی آمینہ اپنے بچے کو لے چلتی ہیں مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ منورہ سے کچھ آگے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کی قبر تھی. بی بی آمینہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے اپنے لخت جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے جا رہی تھی. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا. وہاں جا کر بی بی آمینہ سخت بیمار ہو گئی. کوئی موجود نہیں، اپنے بھی دور، بیگانے بھی دور، مکہ والے بھی دور، مدینہ والے بھی دور. بس ایک ٹیلا ہے، ایک درخت ہے، درخت کے سائے میں بی بی آمینہ لیٹی ہوئی، سرہانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پیروں کے پاس ام ایمن آپ کی والدہ کی خادمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی. حضرت بی بی آمینہ ام ایمن کو دیکھی جا رہی ہیں. دیکھ کر کہتی ہیں، ام ایمن تم مجھے کیوں اسے دیکھی جا رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ میرے محمد کی قسمت ہی کچھ اس قدر بنائی ہے کہ جب وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب کچھ اور بڑے ہو رہے ہیں تو اب شاید ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ لیکن میرے محمد کے اقبال بہت بلند کرے گا، ان کا نام کافی اللہ پاک اونچا کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھا کر پاس کی بستی سے دوائی لانے کی تیاری کر رہے ہیں اور بی بی آمینہ اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کر رہی ہیں. بی بی آمینہ ایک ہاتھ نبی کے سر پر رکھ کر، ایک ہاتھ پیٹھ پر رکھ کر اپنے سینے پر لٹا کر کہتی ہیں، میرے محمد رو نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک تمہارے اقبال بڑے بلند کرے گا. آخر ماں تھی، شاید دل میں یہ خیال تھا جس طرح اور والدین کی بھی امنگ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے آنگن میں خوشیاں بکھیریں گے. لیکن یہ خواب پورا نہ ہو سکا بی بی آمینہ کا. اپنے لخت جگر کو اپنے سینے پر لٹا کر کے تسلی دے رہی ہیں، یہاں تک کہ آخری ہچکی لے کر کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں، بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں، اور ام ایمن کو بی بی آمینہ کی یہ وصیت یاد آتی ہے کہ بی بی آمینہ نے کہا تھا، ام ایمن جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے خسر سردار عبد المطلب کے پاس جانا، ان کو میرا سلام سنانا، اور یہ پیغام وصیت کے طور پر سنانا کہ عبداللہ والا پیار بھی آپ نے ہی دینا ہے، آمینہ والا پیار بھی آپ نے ہی دینا ہے. ام ایمن وصیت کے مطابق نبی کی انگلی پکڑ کر چلی، مکہ مکرمہ پہنچی، کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچی. سردار عبد المطلب کی نظر پڑی کہ میں نے جاتے ہوئے تو انگلی آمینہ کے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اب میرے محمد کی انگلی ام ایمن نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ بے اختیار اٹھ کر کے دوڑے دوڑے چلے آئے. کہا، ام ایمن بی بی آمینہ کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ ام ایمن کے منہ سے چیخیں نکل گئی، سردار بی بی آمینہ کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ وہاں جا چکی ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہیں. آپ کی خدمت میں سلام کہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھنے کی وصیت کی ہے. سردار عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، اپنے آنسوؤں کو پوंچھا اور نبی کے زلفوں کو بوسہ دیا اور ساتھ لے کر چلے. پھر اس کے بعد اس قدر خیال کیا، اپنے بچوں سے زیادہ اپنے پوتے کی فکر کرتے. نبی کے قدم جس طرف اٹھتے ان کی نگاہیں اٹھتی،
لوگ پوچھتے سردار اپنے بچوں سے زیادہ کیوں اپنے پوتے کی اس قدر فکر کرتے ہو؟ کہتے عبداللہ زندہ ہوتا تو مجھے اس قدر فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، آمینہ زندہ ہوتی تو مجھے اس قدر فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر کو پہنچے، سردار عبد المطلب نے آواز دی، پوتے محمد اپنے چچاؤں میں سے جس کی چاہو خدمت قبول کر لو، اب میرا بھی چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، اب میرا بھی جان کنی کا عالم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹو میرے محمد کی سرپرستی کون قبول کرے گا؟ میرے محمد کو اپنی سرپرستی میں کون قبول کرے گا؟ سردار عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا ابا جان میرے جیتے جی میرے بھتیجے کو کسی کے حوالے نہ کیجیے۔ سردار عبد المطلب نے کہا بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو، پر تم کو شکار کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، فرمایا بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو مگر تمہاری بیوی کچھ تند مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی میرے محمد کو جھڑکے دیں اور ان کے دل پہ چوٹ لگے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے بڑی شفقت سے اپنے پوتے کی پرورش کی ہے، بڑی نرمی سے میں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کے دل پر چوٹ لگے مجھے یہ گوارا نہیں۔ حضرت حمزہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابا جان پھر یہ بارے گرا یا یہ عظیم ذمہ داری میرے سر دیجیے۔ کہا بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو مگر تم کو شکار کی عادت پڑی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکار کے لیے چلے جاؤ اور آنے میں تاخیر ہو اور میرے نبی کو تمہارے انتظار کی تکلیف اٹھانی پڑے، مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں۔ آخر میں سردار عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا ابا جان پھر یہ سعادت میرے حصے میں عطا کیجیے۔ کہا بیٹے اب اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہو، پر یہ بات اس وقت منظور ہوگی جب پوتا محمد اس بات کو قبول کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھا کر چلے، سردار ابو طالب کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی زلفوں کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ سردار عبد المطلب نے کہا بیٹے ابو طالب بہت بڑا بار گرہ تم نے اٹھایا ہے، کہیں اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ اپنے باپ کی وصیت کا اثر تھا کہ دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد جب آپ کی گردن کا سودا کیا اور ابو طالب سے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو، اور مکہ کا نامی گرامی پہلوان ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں جو ذہین بھی ہے، توانا بھی ہے، تونگر بھی ہے اور بہادر بھی ہے، لہٰذا اس کو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، یہ تمہارے کام آئے گا۔ ابو طالب نے کہا تم میرے بھتیجے کو لے کر کیا کرو گے اور میں تمہارے اس نوجوان کو لے کر کیا کروں؟ کہا ہمارے اس نوجوان کو ساتھ رکھو، یہ تمہارے کام آئے گا، اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے حق کے اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا عقل کے دشمنوں یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر قتل کرو اور تمہارے بچے کی میں پرورش کروں، یہ سودا ہرگز منظور نہیں۔ یہ باپ کی وصیت کا اثر تھا جو آپ کے دل میں اس قدر محبت تھی رب کی توفیق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب اپنی سرپرستی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بات جو بتلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نبی بننے کے بعد سے لے کر اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتلا اور آزمائش سے لبریز زندگی تھی۔ باوجود اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑا دین کا آوازہ بلند کرنے کے سلسلے میں۔ جب نبوت فاخرہ آپ کو عنایت کی گئی، آپ مکہ کے چوراہوں پہ جاتے اور دین کا آوازہ بلند کرتے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، لوگ جواب میں پتھروں کی مار مار کر کے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیتے، کبھی وہ سر زخمی،
جس سر پہ اگنے والے زلفوں کی بھی رب نے قسم کھائی، کبھی وہ کندھے زخمی جس پر آپ نے کبھی چادر ڈال لیا تھا تو رب نے شفقت سے پکارا تھا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کبھی وہ قدم زخمی جو بے بسی کے عالم میں مدینہ کی بستی کی طرف اٹھے تو رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کے اٹھنے والے قدموں کے چاپ کی قسم، وہ دن آنے والا ہے کہ آپ کے قدموں کی آہٹ سے دشمن کے پتے پانی ہونے والے۔ رب العزت جل شانہ نے یہ اعزاز عنایت کیا اس نبی کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا، اور نبی نے ایک دفعہ دشمن نے اس قدر مارا مکہ کے چوراہے پر بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے۔ کسی نے ننھی سی فاطمہ کو خبر دی، فاطمہ آج تمہارے ابا کو دشمن نے اس قدر مارا ہے کہ چوراہے پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی چلے آئیں، اپنے ابا سے لپٹ گئیں، روتے ہوئے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی مکہ والوں کیوں مارتے ہو میرے ابا کو؟ مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، اگر قرضہ میرے ابا نے دینا ہو تو نہ مارو، میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی۔ ابا جان آپ بتلائیں یہ دشمن آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ یہ لوگ تو جواب نہیں دیتے، آپ بتلائیں۔ پیارے نبی فرماتے بیٹی تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، کہا اللہ آج دشمن نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے کبھی کسی کو اف نہیں کہا۔ اللہ میں نے اپنے باپ کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن دشمن نے کپڑا ڈال کر بھیج دیا تھا تو آنکھیں ابل پڑی تھیں، تب بھی میرے ابا نے اف نہیں کہا۔ آسمان سے جبرائیل امین نے آ کر کہا محمد آپ کا تو گلا چھل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرا تو صرف گلا چھل گیا ہے، مجھ سے پہلے پیغمبروں کے گلے تو کٹ بھی گئے۔ اس حوصلہ مندی کی بات کہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتلاء اور آزمائش سے لبریز زندگی، آپ کی سیرت کو رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا، اور آج اس کائنات کے اندر اس نبی کے وارث اگر کوئی ہے تو وہ خوش نصیب ہیں جو نام لیتے ہیں تو کتاب اللہ کا یا سنت رسول اللہ کا، تیسری کسی اور چیز کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے، نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانے کی اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، نبی کا اسوہ اللہ پاک نصیب فرمائے، نبی کے صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ سے خطاب کر رہے تھے شیخ عبدالسلام جامعی صاحب سیرت رسول کے عنوان پر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حسین الزہرانی صاحب کو، وہ آئیں اور خطاب کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں معہد کی جانب سے جو منعقد ہو رہا ہے اور آپ لوگ کی آنے کی اور یہاں اکٹھا ہونے کی مقصد میں 3 امور ذہن نشین رکھے تو زیادہ بہتر ہے کہ پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور قربت، انسان فرض ادا کرتے ہوئے نوافل میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب
اور رب العالمین کی رضا طلب کرتا ہے، اسی طرح دین کا علم طلب کرنے میں یا دین کا علم طلب کرنے والوں کو تیار کرنے میں یا دین کا علم طلب کرنے والے افراد امت کے اندر ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ بلند کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف انسان کو آگے بڑھانے والا عمل ہے۔ پھر یہاں پر جو علماء کرام آتے ہیں اور ان کے خطابات جو بہت کم ہوا کرتے ہیں، مگر اس کے اندر جامع بہت سے فوائد اور دین کے علم میں استفادے ہو سکتے ہیں، اور ان کے تجربہ اور خبرات سے آپ لوگ بھی مستفید رہیں گے، تو وہ چیز کو حاصل کرنا اور پھر یہ علم کو سیکھ کر زندگی میں اپنے اندر اس عمل کو قائم کرے اور دوسروں کی طرف اصلاح معاشرت میں بھی دعوت دے، اور دین کے صحیح احکام کو جب سمجھیں گے جب عمل پہ آئیں گے۔ اور ابھی آپ کے سامنے بچوں کے پروگرام اور کافی ان کے مظاہرے تعلیمی اور تقریری اور دیگر امور بھی ہے، مگر یہ مسئلہ صرف مختصر ہے کیونکہ وقت آج دوسروں کا بھی زیادہ نہیں لینا چاہتے ہیں ہم، مگر آپ کو خیر استقبال کرتے ہوئے یہ مقاصد کو مد نظر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت علماء کی محبت سے بھی ہوتی ہے، اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام اور اس کی فہم و سمجھ اور اس چیز کو چھوڑ کر جاتے ہیں جو ان کے حقیقی میراث ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، تو جو اس میں سے زیادہ حصہ لے اس کی قسمت بہت بڑی ہے جتنا وہ اس نے اب پایا اور حاصل کیا، اور وَمَنْ تَرَكَهُ، اور جس نے اس کو ترک کیا اور چھوڑ دیا اس میراث کو، گویا کہ اس نے اپنے حصے میں اور اس کا حصہ زیادہ ترک حظًا وافر، اس کی قسمت میں زیادہ خیر اور بھلائی نہیں آتی ہے کیونکہ اصل چیز کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہ لیے بغیر، کیونکہ وقت سے مستفید ہونا ہے، اور ہمارے یہاں شیخ عبداللہ العمری مدنی نائب ناظم تامل ناڈ جمعیت کے یہاں پر موجود ہوئے، اور آپ کے خطاب سے انشاءاللہ مستفید ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے کوششوں کو کامیاب کرے، نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh